مشکات دم سبق نمبر 72 باب الاستیزان یاسی مصنف علیہ الرحمہ اجازت لینے کے جو مسائل وہ ذکر کر رہے ہیں۔ مقصد یہ کہ کسی جگہ چلا جائے، کسی کے ہاں جائے، کمرے وغیرہ بیٹا کجرے میں، تو اجازت لے کر اندر داخل و بدون الاجازہ کسی کے ہاں نہ چلا جائے۔ الفصل الاول عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول سے فرماتے اتانا ابو موسیٰ رضی ہمارے پاس آئے تھے، قول کہا کہ ان عمر رضی ارسل الی اناتیہ، عمر رضی مجھے یہ پیغام بھیجتا کہ میں ان کے پاس آؤ، پتیت بابہ، جب میں ادھر آیا فسلمت ثلاثا، 3 مرتبہ سلام کیا، فلم يرد علیہ، جواب نہیں ملا، فرجعت واپس آیا، فقال عمر سے نے مجھے کہا کہ ما منعک ان تأتینا، کیوں ہمارے پاس نہیں ہے، میں نے آپ کو بلایا تھا۔ فقلت میں نے کہا انی اتیت فسلمت علی بابک ثلاثا، میں آیا تھا 3 مرتبہ سلام بھی کیا تھا، فلم ترد علیہ، کوئی جواب نہیں ملا تھا، فرجعت اس لیے واپس آیا۔ وقد قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ اذا استاذن احدکم ثلاثا، جو تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت لے کر سلام کرے، فلم یؤذن له، جب اجازت سلام والام کا جواب نہ ملے، فلیرجع، واپس آ جائے۔ فقال عمر نے کہا کہ اسی بات میں تب سنوں گا نا کہ اس کے لیے گواہی قائم کرو۔ عمر رضی کوئی تہمت وغیرہ بدگمانی نہیں کر رہے تھے، مقصد تھا کہ یہ بات بھی ذرا پختہ ہونی چاہیے۔ اقیم علیہ البین، اس بات پر تم کیا کرو ابو سعید، ابو موسیٰ کیا کر لو، بینہ قائم کرو۔ قال ابو سعید سے کہتے ہیں کہ فقمت معه، میں اس کے ساتھ چلا گیا، ابو موسیٰ سے کے ساتھ، فذهبت الى عمر، عمر رضی کے پاس میں گیا کہ بالکل یہ بات اس نے صحیح فرمائی ابو موسیٰ سے، نے فشاہد تو میں نے گواہی دے دی، تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ بہت حسرت کرنے لگی، اتنی بڑی بات ان سے چھپی رہی۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے فرماتے آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اذنک علیہ، آپ کی اجازت یہ ہوگی میرے لیے جب میرے پاس آتے ہو نا، انتر پل حجاب، پردہ اٹھایا کرو، ان تسمع سوادی، وان تسمع سوادی حتی نہا کا، اور کیا کرو میری کوئی بات ہو نا تو آپ سن لیا تک کہ میں آپ کو منع کروں تب نہیں آنا۔ رواہ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی، جابر سے فرماتے میرے والد پر دین تھا، میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس اس کے متعلق بات کرنے کے لیے فدققت الباب، میں نے دروازے کو کٹکھٹایا، فقال اپنی پوچھا من ذا، کون ہے ادھر، فقلت میں نے کہا انا میں ہوں، فقال کا انا میں بھی تو میں ہوں، کنو کرہا، ہم نے اس بات کو برا صحیح نہیں سمجھا، ناگوار گزرا، مطلب ہے کہ جب کوئی پوچھے کون ہے ادھر تو جواب انا سے نہ دے میں سے، بلکہ نام بتا کر جواب دے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول سے فرماتے ہیں دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، فوجد لبنا فی قدح، ایک پیالے میں دودھ تھا، فقال کا اباہر، او ابو ہریرہ، الحق باہل الصفہ، اہل صفہ والوں کے پاس جاؤ، پدم بلاؤ، پد ملے سب کو میرے پاس بلاؤ، پتے تم میں آیا، پداؤ تو میں نے ان کو بلایا، فقبلوا السبائے، پستاذن اجازت مانگ کر اندر آئے، فاذن لهم، فدخلوا، سب اندر آئے اور دودھ پی لیا۔ اجازت کی بات ساری چل رہی نا کہ انہوں نے اجازت لے کر اندر آئے اور پھر دودھ پی لیا۔ الفصل الثانی عن کلد بن حنبل سے روایت کر رہے ہیں کہ ان صفوان بن امیہ بعث بلبن او جدایت وزغبیس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان بن امیہ جو اس کی کیا ہے ماں کی طرف سے خیفی بھائی ہے نا، یہ کہہ رہے کلدہ سے اب کہ میرے جو بھائی صفوان، اس نے دودھ اور ایک بکری کا بچہ تھا اور کچھ ککڑی تھی، پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیچ دی۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم باعلی الوادی، پیغمبر علیہ السلام وادی کے اوپر جانب تھے، قول فدخلت علیہ، جب میں ادھر آیا، ولم اسلم ولم استاذن، نہ اجازت میں نے مانگی نہ سلام کیا، فقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جا، دوبارہ آ کے سلام وغیرہ کرو، وقول السلام علیکم، پہلے یہ کہا کرو، پھر یہ پوچھو کہ ادخل اندر آؤں، تب کیا کرنا اندر آنا، اجازت جب ملے۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا زدو احدکم، جو تم میں سے کسی کو بلایا جائے، فجاء مع الرسول، اور اس کے پیچھے قاصد کو بھیجا ہونا کسی شخص کو، فإن ذلك الإذن، بس اجازت لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ قاصد آپ کو ساتھ لے جا رہے۔ رواہ ابو داود، پھر روایت لہو
قول رسول الرجل الى الرجل اذنه، کسی آدمی کا قاصد اس کے پاس بھیجنا اس کی اجازت ہے بس۔ وعن عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ قول فرماتے ہیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتا باب قوم، جب آپ علیہ السلام کسی کے دروازے کے پاس آ پہنچتے، لم استقبل الباب، دروازے کے سامنے کھڑی نہیں ہوتے، من تلقاء وجہی ولیکن من رکن الیمن و الیسر، دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جاتی، یہ طریقہ ہے تاکہ گھر والوں پر نظر نہ پڑے، اندر نظر نہ پڑے۔ فیقول السلام علیکم، السلام علیکم دو مرتبہ کہتے۔ وذالک، یہ اس وجہ سے کہ الدور لم یکن یومئذ علیہ ستور، اس وقت دروازوں پر کپڑے یا پردے نہیں لٹکے ہوتے تھے۔ رواہ ابو داؤد وذکر حدیث انس قال علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ فی باب الضیافہ۔ الفصل الثالث، عن عطاء بن یسار رضی فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا، فقال استاذن الامی، میں کیا ماں کے پاس جا کر بھی سے اجازت لے کر اندر آؤں؟ فقال کہا نعم، ماں ہو یا بہن ہو جو بھی ہو، جس کے پاس جا کر جس کے پاس بھی جانا ہو نا سلام کر کے اجازت لیا کرو۔ فقال رجل انی معها فی البیت، میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، کیا ہر وقت اجازت لیا کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذن علیہ، اجازت لے کر اندر کمرے میں آیا کرو۔ فقال رجل انی خادم، اس کا خادم ہوں، خدمت بھی کرو۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذن علیہا اتحب ان تراه عریانۃ، کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ اسے بارے نہ ہونے کی حالت میں دیکھو؟ قال لا، ایسا تو نہیں۔ قال فرمائے پس استاذن علیہ، اس لیے کہہ رہا ہوں سلام کر کے اجازت لیا کرو ہر کسی سے۔ رواہ مالک مرسلا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخل باللیل و مدخل بالنہار، علی رضی اللہ فرماتے کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس رات کو بھی آتا اور دن کو بھی آتا، شب و روز میرا وہاں آنا جانا ہوتا۔ فکنت اذا دخلت باللیل، جب میں کیا کرتا رات کو اندر آتا تو تنحنح لی، تو آپ میرے لیے کھنکھار تھے، منع اجازت کی علامت کی بس اندر آ جا۔ رواہ النسائی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تأذن لمن لم یبدأ بالسلام، جو سلام نہ کر کے اندر آنے کی کوشش کرے اسے اجازت نہ دیا کرو، بلکہ سلام کرنا چاہے، اس کے بعد اجازت وغیرہ بھی مانگنی چاہے، تب اندر آنا چاہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔